ڈیزرٹ اسٹوریز کے تمام ناظرین کو گوہر نقوی کا آداب، نمسکار۔ آج کے گفتگو کے سفر میں ہمارے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب سلیم امروہوی صاحب، جن کا تعلق ایک ایسی سرزمین سے ہے، ایسے خانوادے سے ہے جو علمی، ادبی اور مذہبی ہے، اور جس نے اردو ادب اور اردو شاعری کو ایک بہت مشہور نگینے عطا کیے ہیں، بہت مشہور شخصیتیں ادا کی ہیں، جیسے کمال امروہوی صاحب، جون ایلیا صاحب، صادقین امروہوی صاحب، رئیس امروہوی صاحب اور ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب۔ یہ اسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، ان لوگوں نے پورے دنیا میں امروہہ کا نام روشن کیا، اور آج کل ہمارے سلیم امروہوی صاحب اسی مشعل کو لے کر، اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پوری دنیا میں امروہہ کا نام روشن کر رہے ہیں اور کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی شاعری سے، اپنے اخلاق سے جگہ بنائی ہے، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے ہماری درخواست پہ عمان بھی آپ 2 بار آ چکے ہیں۔ میں چینل کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں خصوصی طور سے ڈیزرٹ اسٹوریز میں ڈاکٹر گوہر نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو اس لائق سمجھا کہ اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سلیم صاحب، آپ نے یہ ساری چیزیں، ویسے تو آپ کو گھر میں یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور جب آپ نے آنکھ کھولی اور کہا جائے تو شاعری کہنا چاہیے کہ آپ کے ہاں پلی ہے، تو یہ شروعات کب سے کی آپ نے؟ یہ ادبی سفر آپ کا کب سے شروع ہوا؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے نقوی صاحب۔ اصل میں سرزمین امروہہ کے حوالے سے ابھی آپ نے آغاز میں بہت کچھ کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ امروہہ کی سرزمین ایسی ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں ہر تیسرا چوتھا آدمی ایسا مل جائے گا کہ جو شعر موضوع کر سکتا ہے۔ اب وہ کس طرح کی شاعری کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ذوق مطلب اتنا ہے کہ امروہہ کی سرزمین میں ہر گلی کوچے میں آپ کسی شخص سے کہیں تو وہ دوسرا تیسرا آدمی آپ کو شعر موضوع کرتا ہوا مل جائے گا۔ تو اس ماحول میں آنکھیں کھولیں، اور خصوصی طور سے امروہہ میں نعتیہ اور منقبتی محفلیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم نے جو سلسلہ شاعری کا شروع کیا وہ اسی حوالے سے شروع ہوا، یعنی نعت و منقبت کی محفلوں میں رات بھر بیٹھنا اور کچھ بڑے سینئر شعراء حضرات کو سننا۔ تو پھر وہ شعور شروع سے ہی آمادہ ہو گیا کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ بہرحال ہم نے بھی اس میں قدم اٹھایا، اور جب قلم اٹھا لیا ساتھ میں تو پھر پروردگار کی مدد ہوئی، اور پھر بہت ساری ذمہ داریاں لے کر، کیونکہ یہ پروردگار یہ فن شعر و شاعری کا جسے بھی عطا کرتا ہے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ اس فن کا استعمال وہ کہاں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اگر ہم شاعری کر رہے ہیں تو ہمیں خود کو شاعر کہنے کا حق ہے، ورنہ تو جانے کتنے لوگ شعر کہہ رہے ہیں، مشینی شاعری بھی ہو رہی ہے، اور تو یہ ہے ذرا سا، تو یہ اس ماحول نے ہمیں یہ عطا کیا کہ ہم بہرحال اس میں شعر کہنے، خود بھی شعر کہنے لگے۔ آپ نعت بھی کہتے ہیں، منقبت بھی کہتے ہیں، غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، آپ کے ترانہ بڑا فیمس ہوا تھا، خاص کر آپ کی جو نعت ہے وہ کئی چینلز پہ، ویسے تو آپ کے شعر بھی اور غزل کے شعر بھی، منقبت کے شعر بھی اور نعت کے شعر بھی کئی چینلز پہ ARY پہ میں نے دیکھا، اور دوسرے انڈین چینل پہ بھی آپ کو کوٹ کیا جاتا آپ کے شعروں کو۔ تو وہ نعت ہم چاہتے ہیں ناظرین کو 2-3 شعر اس نعت کے ہمیں ضرور سنائیں۔ ارے یہ بہرحال آپ نے جو بات کہی کہ خوش نصیب ہیں وہ شعراء حضرات جنہیں ذکر رسالت معاف کرنے کا موقع مل جائے، اور ذکر رسالت معاف کا مقصد یہی نہیں کہ میں اپنی صرف خواہش ظاہر کرتا رہوں کہ مجھے مولا مدینے بلا لیں، یا اس میں سیرت نبی پر نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے آقا نے ہمیں
کیا بتایا ہے، ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، ہمیں ایک ایسا محبت کا پیغام دیا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، جو ہمیں درد دیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے ہم نعت میں بیان کرنے کی کوشش کریں. یہی میرا شروع سے میں نے سلیم صاحب آپ کی ایک نعت سنی تھی، جی شاید چینل 18 پہ، رمضان یا محرم کچھ ایسا تھا، جب جی کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا. تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ آپ نے جس طریقے سے پڑھا تھا، اور ماشاءاللہ سے نعت بھی بہت اچھی تھی اور ایک روحانیت اس میں آ جاتی ہے. آپ اس کو سنائیں ہمارے ناظرین کو. ہاں، وہ نعت آپ نے یاد دلا دی. وہ ایک نعت کچھ اسی طرح تھی. مطلب آپ نے جیسے کہا کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. واہ، شکر خالق کا بھی ادا کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو. غور صاحب دیکھیں شعر کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، تب محمد کا تذکرہ کرنا. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذکر احمد بڑی عبادت ہے، ذکر احمد بڑی عبادت ہے. یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا. تو یہ شکریہ. نعت تو بڑی طویل ہے، بہرحال آپ کا حکم بھائی. صاحب آپ تو کی میں نے ایک 3 وہ جو شعر نعت اس میں آپ کی ایک خدمت چینل میں پہ پیش کر ایک دی ہے. دوسری اصل میں نعت تھی جو سلیم صاحب، جو ایک چینل پہ آپ دوسری نعت تھی جو آپ نبی ترنم میں نبی سنا رہے تھے. نبی نبی. ہاں بھائی، وہ اس کے 2 شعر جی سنا دیجئے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. اس کو ہاں، وہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کا جس طرف اشارہ ہے. اصل میں یہ نعت بڑی مقبول ہوئی ہے اور بڑے اچھے اچھے نعت خواں حضرات نے پڑھی ہے اپنی خوبصورت آوازوں میں. بہرحال آپ کا حکم ہے تو میں وہ نعت کا شروع کا حصہ آپ کو سنائی دیتا ہوں. اجازت دے تو میں ترنم سے اسی انداز سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں اوکے، ارشاد. جس انداز سے میں بہرحال پڑھتا رہا ہوں. کیونکہ عموماً یہ جو ہندوستان کے ہمارے مقبول چینل ہیں، ان میں رمضان میں مجھے اکثر انہوں نے بلایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، اور یہ نعت اکثر وہاں سے پیش کی گئی ہے. میں بہرحال پیش کر رہا ہوں. نبی وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی، ہوا باغ جنت سے کہتی چلی، نبی اگر سر پکوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو کر بھی کرے جا کے خود اس کی چارہ گری. نبی بہت بہت شکریہ. آپ کو کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں، جیسے اردو اکیڈمی یو پی کی طرف سے بھی اور دلی کی طرف سے بھی، اور بھی پرائیویٹ باڈیز کی طرف سے بھی آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو اور آپ کو پریسیڈنٹ ہاؤس میں خاص کر کے لیے بلایا گیا تھا پرنب مکھرجی صاحب نے آپ کو سننے کے لیے.
تو اس واقعے کو ہمیں ذرا بتائیں جو آپ کو بلایا. اور یہ بڑی کسی بھی شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے, آنر کی بات ہے اس کے کہ اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلایا جائے, اور وہ بھی شعر پڑھنے کے لیے یا شعر سنانے کے لیے, شاعری سنانے کے لیے. جی بتائیں بہرحال. اس واقعے. ہاں شکریہ. بہرحال آپ نے وہ واقعہ یاد دلایا. اصل میں آپ نے اعزازات کا ذکر کیا, تو جو سرکاری اعزازات ہمیں ملے وہ ہماری شاعری جو کتاب کی شکل میں جب منظر عام پر آئی. ہمارا پہلا شعری مجموعہ سرمایہ نجات جب منظر عام پر آیا, میرے سامنے ہے اس وقت, میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں. یہ سرمایہ نجات جب منظر عام پر آیا تو اس کو ہمیں یو پی اردو اکیڈمی نے اسے اعزاز سے نوازا. دوسرا شعری مجموعہ غزلی. جی سلیم صاحب, آپ کے 3 مجموعے ابھی تک شہری مجموعے آ چکے ہیں جی منظر عام پر. جی 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 جی. تو یہ سرمایہ نجات آیا, پھر یہ گہوارہ خوشبو, یہ غزلیات کا مجموعہ آیا, اور اس کے بعد آخر میں میرا نعتیہ مجموعہ ذکر مصطفیٰ آیا. اور اس وقت کائنات کے عنوان سے میرا یہ مجموعہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دعا کیجیے گا کہ جو اس وقت ہم شاعری کر رہے ہیں وہ جو محفوظ نہیں ہو سکی ہے وہ انشاءاللہ کائنات کی شکل میں آئے گا. یہ تو میں آپ سے ذکر اس لیے کرتا چلا کہ آپ نے اعزازات کے حوالے سے ذکر کیا. یوں تو سرکاری تنظیموں نے بھی اب جو بھی آنر کرتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے, ہمیں نہیں بلکہ ہمارے اس جو تخلیق کیا ہوا کام ہے, جو ہماری شاعری ہے, اس کو عزت مل رہی ہے. تو کچھ اور ذمہ داریاں مل جاتی ہیں کہ ہمیں اور بہت ذمہ داری کا احساس کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اگر اس سے نوازا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے چلیں. آپ نے راشٹرپتی بھون میں جو ہمارا خصوصی طور سے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں پرنب مکھرجی صاحب جیسی شخصیت جو ہمارے اس وقت کے راشٹرپتی تھے, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس خاکسار کا کلام سنیں. میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس میں مخصوص لوگ تھے اور وہ راشٹرپتی بھون میں وہ پروگرام منعقد کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سلیم آپ اپنا کلام سنائیں. تو اس وقت جو میں خوشی محسوس کر رہا تھا وہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کیا سنایا تھا آپ نے؟ ترانہ شاید سنایا تھا وہاں پہ, کیا میں نے قومی ترانہ کہا سنایا تھا اس وقت. میں نے قومی ترانے کافی کہے ہیں اور وہ کافی پڑھے جاتے ہیں کافی جگہوں پر, اور مجھے اس میں منسٹری آف کلچر سے بھی اعزاز ملا ہے اس حوالے سے. تو وہ قومی ترانہ تھا, اگر وہ آپ کہیں تو بہرحال میں اس کا ایک سنا دیے 2-3 شعر اس کے سنائیے. جی 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 جی. تو وہ اس طرح سے تھا کہ مادر وطن تجھ کو ہم سلام کرتے ہیں. کیا کہنے, مادر وطن تجھ کو ہم سلام کرتے ہیں. کیا بات ہیں. اپنی جان اپنا دل تیرے نام کرتے ہیں. مادر وطن تجھ کو ہم سلام کرتے ہیں. تیری سرمئی شام میں چمپئی سویرے ہیں. کیا بات. امن کے گھروں میں چین کے بسیرے ہیں. تو ہماری اپنی ہے, ہم بھی صرف تیرے ہیں. اس لیے بسر تجھ میں, اس لیے بسر تجھ میں صبح و شام کرتے ہیں. مادر وطن تجھ کو ہم سلام کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ 2-3 ترانے ہیں. یہ میرا وطن میرا وطن میرا وطن ہے وہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور تو وہ ترانے ہم نے وہاں پیش کیے اور ہمیں بڑی حوصلہ افزائی کی محترم پرنب مکھرجی صاحب نے. تو یہ آپ نے کہا تو میں نے کہا اس کا ذکر اس لیے کرتا چلوں. آپ کا ایک غزل تھی آپ کی, پہلے مل لیا جائے. اچھا, وہ ہمارے نام کو سنا ہے. غزل تو وہ بہت پرانی ہے. اس میں اصل میں یہ مطلع بڑا مشہور ہوا تھا, اور اس میں مطلع میں اصل میں نقوی صاحب میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب شاعری ہم کر رہے ہیں تو اس زبان میں
جو زبان ہماری عام فہم زبان ہو، یعنی ہم اگر راہ چلتے ہوئے کسی شخص کو بھی کوئی شعر سنائیں تو وہ آسانی سے سن کر آہ یا واہ فوراً اس کی زبان پر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ میری یہ غزل کا مقطع ہے آپ سے شیئر کرتا چلوں، وہ مطلب تو اس کا مطلب ہی سنا دیتا ہوں. اچھا، کہ جب کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا، کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا، دیکھیے اصل میں یہ مطلب ہی مجھے اس وقت اس لیے اور یاد آ گیا کہ آپ کا پچھلے دنوں پروگرام دیکھ رہا تھا میں، وہ الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال ہے تو وہ بڑا اچھا ڈسکشن چل رہا تھا اور اسے آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز سے چلا رہے تھے تو وہ ذہن میں آ گیا. تو میں یہ مطلب ہی آپ کو سناتا چلوں کہ کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا، کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا تو پہلے آپ اس کا گھر سمجھنا، تو پہلے آپ اس کا گھر سمجھنا. اور یہ شعر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی مقطع تھا وہ اس انداز سے کہ سلیم اشعار مت کہہ دینا ایسے، سلیم اشعار مت کہہ دینا ایسے کہ جن کو ہو لغت پڑھ کر سمجھنا، کہ جن کو ہو لغت پڑھ کر سمجھنا. تو دیکھیے اصل میں بہرحال شاعری ہو رہی ہے، ہر طرح کی ہو رہی ہے، اور ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جس کے لیے لغت لے کے بیٹھنا پڑے اور اس کے بعد سننے والا سوچے کہ ہاں یار اچھی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آسان زبان ہو، سادہ زبان ہو. آپ نے وہ مطلع یاد دلایا غزل کا کہ پہلے ایک بار مل لیا جائے، پہلے ایک بار مل لیا جائے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. کیا بات ہے، واہ. پہلے ایک بار مل لیا جائے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. یہ باقی اشعار چھوڑتے ہوئے میں 2 اشعار اور سنانا چاہتا ہوں نقوی صاحب، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ غزل سنا دیں تو وہ 2 شعر مجھے بہت پسند ہے. وہ غزل تو پوری بہرحال شاعر جو ہوتا ہے اسے اپنے تمام شعر اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جیسے کسی کو اولاد اپنی پیاری ہوتی ہے، اسی طرح شعر اسے طے کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں اس غزل کے کچھ شعر سنائے دیتا ہوں. مطلب دیکھیے خاص طور سے کہ وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے، وہ مجھ میں یوں سماتا وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے. وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے، وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے. میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں، میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے. میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے، وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے. اور کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے. کیا بات ہے، کھلونوں کی طرح ہیں. دیکھیے جس کھلونے میں جتنی چابی بھری ہے بہرحال وہ اتنا ہی چلنا ہے. آپ اس وقت پوری دنیا کا نظر رکھیے کہ کھلونوں کی طرح ہے، پتہ نہیں کون سا کھلونا کب ٹوٹ جائے. کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے، فقیر گنگناتا جا رہا ہے. کھلونوں کی طرح ہیں سارے بندے، فقیر گنگناتا جا رہا ہے. وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے. تو غور صاحب اصل میں شاعر کی ذمہ داری جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں محبت کی بات کرنی چاہیے، اور پورے جہاں بھی رہ رہا ہے، جس ماحول میں بھی رہ رہا ہے، شاعر کو چاہیے کہ وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے محبت کے پیغام کو عام کرے، محبت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرے. وہ سماجی محبت ہو، وہ جس رخ سے بھی دیکھیں، محبت کے بہت ساری ڈیفینیشن اگر کی جائے تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا. تو اس محبت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. یہی سلیم صاحب آپ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی مشاعروں میں جاتے ہیں، کوئی ایسے مشاعرے کا ذکر جہاں کبھی کبھی مشاعرہ اکھڑ جاتا ہے؟ مطلب مشاعرہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ایک شاعر کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی کنٹرول کرو. کئی 1-2-3 مشاعرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب پبلک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی مشاعرہ آپ کے اس میں کیوں ہوا ایسا؟ ارے
ارے ایسا تو بہت تو ہوتا واقعہ ہے ایسا جب آپ نے بڑا اچھی بات کہی، کیونکہ مشاعروں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ ماحول پتہ نہیں کہاں پر کون سا، اس وقت اچھی شاعری ہو رہی ہو، کوئی نیتا جی آ گئے تو اس وقت مشاعرہ بھی اکھڑ گیا، اس کے بعد سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، یا کوئی سامعین میں سے ایسا جملہ آ جاتا ہے کہ وہ بڑا مشکل پڑ جاتا ہے شاعر کو سنبھالنا اور ناظم کو سنبھالنا، اس میں ناظم کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب علی گڑھ کا ایک مشاعرہ تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو، علی گڑھ جیسے شہر میں یونیورسٹی میں مشاعرہ پڑھنا یہ بھی ایک فخر کی بات ہوتی ہے ہر شاعر کے لیے جس نے بھی وہاں شرکت کی ہے۔ ایک مشاعرے میں ہم وہاں گئے تو میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا، ہمارے بڑے سینئر شاعر تھے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں ناظم نے پہلے انہیں بلا لیا اور میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے کچھ ٹوپی وہاں لگانے پر حکم دیا جاتا ہے طلباء جی کی جی طرف سے کہ آپ کیپ لگا لیں، ٹوپی لگا لیں، اس کے بعد اپنا کلام پڑھیں۔ تو وہ جو شاعر صاحب تھے ہمارے سینئر ہیں، بہت بہت اچھے ہیں، انہوں نے کچھ اس میں اعتراض کیا اور کچھ جھنجھلاہٹ کی کہ وہ ٹوپی اس میں نہیں لگاؤں گا اور یعنی کیا اس طرح کا، بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس طرف سے پھر جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہاں جی صفحے جی سامعین سے ریئیکشن ہوا ہوگا وہ بہت، پھر وہ ناظم مشاعرہ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ یہ شاعر اتنے بڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، سن لیجئے، لیکن سامعین نے کہا کہ نہیں، اب یہ کتنے بھی بڑے ہوں، یہ انہوں نے جو ہم نہیں یہ سننا۔ توہین، ہم انہیں نہیں سنیں گے۔ بہرحال یہ ماحول تھا، یہ ماحول بہت اکھڑا ہوا جسے کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ مشاعرے میں ایک عجیب فضا ہو گئی، اور اس ماحول میں ناظم مشاعرہ نے کہا کہ اب جون ایلیا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا نوجوان سلیم امروہی آپ کی، دیکھیے وہ، میں کئی سال ہو گئے، کافی پرانی بات ہے، تو میں ایک تو اس میں پہلی بار وہاں علی گڑھ کے مشاعرے میں جانا اور پھر اس ماحول میں مجھے پڑھنا، لیکن اس سے نقوی صاحب بڑا فائدہ ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیں جتنے بھی جو سامعین تھے وہ ان کی ایک ہمدردی بھی حاصل ہونے لگی، اور ہم نے سب سے پہلے وہ ٹوپی اس انداز سے لگائی کہ ہم بہت اس میں ایکسپرٹ ہیں، اور بہت پھر سب کو سلام کر کے ہم نے مخاطب، تو وہ پھر جو ہم ڈر اور خوف ہمارے دل میں تھا وہ مطلع نکل نے ہی دھو دیا، گیا۔ مطلع ہی غزل کا جب پڑھا ہے تو وہ سامعین نے اتنی داد کیا دی، اور پڑھا وہ تھا مطلع، ذرا؟ اچھا وہ بڑا مقبول ہوا ہے، میں آپ کو مطلع سناتا چلوں، وہ میں نے وہیں سے آغاز کیا کہ جب سے گھر کو بانٹا ہے، جب سے گھر کو، ایک پیغام بھی ہے اس مطلع میں کہ جب سے گھر کو بانٹا ہے دونوں طرف سناٹا ہے، ہائے 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 ہائے، جب سے گھر کو گھر بانٹا کو ہے بانٹا ہے دونوں طرف سناٹا ہے۔ دونوں طرف سناٹا ہے، دونوں کیا طرف بات سناٹا۔ ہے! اس کے بعد میں نے متفرقہ اشعار پڑھ کر وہ پڑھی، جب ماحول اچھا ملا تو پھر کئی غزلیں پڑھنے کو ملی اور بڑا اچھا لگا کہ سننے والے جب اچھے ہوں۔ اور جب آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوں تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں پڑھنے جاتے رہتے ہیں مشاعرے، اور بڑے نمائشی مشاعرے ہوتے ہیں، مشاعرے نے بڑا اسٹیج کہاں سے چوپال سے لے کر اب کہاں 5 اسٹار ہوٹل تک پہنچ گیا ہے، تو وہ سب مشاعرے اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم آپ کے جو اس بیلٹ میں، عرب بیلٹ میں جو مشاعرے ہیں، کیونکہ کافی ممالک میں میرا جانا ہوا، تو وہاں سنا جاتا ہے مشاعرے، وہ اسے وہاں شرکت کر کے جو خوشی محسوس ہوئی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، وہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب وہاں پر آپ عمان ہو یا دبئی ہو یا ابوظہبی ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، یہ ان جگہوں پر بڑا مطلب مشاعرے کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے جب مشاعرے کو مشاعرے کی طرح سنا جاتا ہے۔ جی جی، چلیں، بہت بہت شکریہ کہ آپ کو اچھا لگا جی ہمارے یہاں عمان میں آ کر۔ ہاں، نہیں عمان کا تو آپ نے ذکر، دیکھیے میں معاف کیجیے گا آپ کی نطق کلام، میں عمان کا جب ذکر آ گیا ہے تو آپ نے وہاں میری خوش نصیبی کہ میرا 2 بار جانا ہوا، اور میں نہیں بھول سکتا آپ کی اردو ونگ کی اس پوری ٹیم کو جس نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ مجھے تو ایسا لگا کہ ہم سنتے آئے تھے کہ کبھی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر جو خواہش ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، یعنی خواہش ہوگی چائے کی تو سامنے چائے، تو صاحب وہ آپ کے ہاں پہنچ کر اردو ونگ کی جو وہ تواضع دیکھی ہم نے، میں شہاب رضوی صاحب کو ذکر کرنا چاہوں گا، اس قدر وہ لگے رہتے تھے، فیضی بھائی ہیں، سلمان صاحب ہیں، طفیل صاحب ہیں، مطلب اس قدر مشاعرے کو آرگنائز کرنا خالی یہ نہیں ہے کہ اسٹیج سجا دیا، جو جن شعراء کو مدعو کیا ہے
ان کو آپ کس انداز سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, ان کی کس انداز سے آپ نے ان کی رہنے کا انتظام کیا ہے, کہ جتنے ٹائم وہ وہاں رہیں گے, یہ سب چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. میں والد صاحب اور ندیم صاحب, میں کن کن کو میں نے بھولا نہیں ہوں. یہ ہارون صاحب, یہ وہ شخصیتیں ہیں آپ کے اردو ونگ کی کہ میں انہیں بھول نہیں سکتا. انہوں نے بڑی محبتوں سے پیش آئے, اور دونوں بار میرے بڑے عجیب اتفاق ہوا. آپ تو بہرحال اردو ونگ کے بڑے اہم عہدے پر رہ کر آپ خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کے حکم پر میں حاضر تو ہو گیا, لیکن ایک بار آپ کے ہاں جو وہ پرمیشن ملتی ہے شعرا کو, آخری وقت تک ایسا رہتا ہے شاعر کا کہ پتہ نہیں مل پائے گی نہیں مل پائے گی. اچھا, پہلی بار جب آپ نے ہمیں مدعو کیا تھا تو وہ مشاعرے کے ایک دن پہلے تک ہمیں یہ اطلاع تھی کہ پرمیشن ہمیں نہیں مل پائی, جبکہ آپ کے ہاں اخبارات میں ہمارا بھی نام تھا کہ جو شعراء آ رہے ہیں ان سب کا نام تھا, لیکن پرمیشن نہیں مل پائی تھی. ہم اس سے ایک دن پہلے یہاں دہلی میں ہی ایک مشاعرہ پڑھ رہے تھے, اور مشاعرے اسٹیج پر فون آیا, اور میں بہرحال اس پر مجھے وہ یاد رہے گا کہ وہ آپ کی صبح 5 بجے فلائٹ ہے, اگر آپ آ سکتے ہو, کیونکہ آپ کی پرمیشن ابھی ہوئی ہے اور کل مشاعرہ آپ کو مسقط میں پڑھنا ہے. تو میرے لیے, کیونکہ بہرحال باہر کے سفر کیے تو ہیں, لیکن ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا. اور دوسری بار میں ایسی اس طرح گیا, اور دوسری بار میں آخری وقت ہماری پرمیشن تو آ گئی تھی, پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اور جی ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ, ایسے لوگوں کی پرمیشن آخری دن آئی. تو یہ میں اس لیے میں نے یہ شیئر کیا یہ واقعہ کہ یہ عمان کے ان مشاعروں میں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ, ظاہر سی بات ہے, وہ پرمیشن اور وہ اس کے بعد ویزا کا سلسلہ, تو بڑی یہ سب ان مرحلوں سے گزر کر آپ مشاعرہ منعقد کرتے ہیں, اور اتنے اچھے سامعین یقیناً جانے سننے والے, بہت طبیعت خوش ہوئی مشاعرہ پڑھ کر بھی. اور وہاں میں پھر وہ سامنے سپر مارکیٹ تھا, میں صبح میں چلا گیا تھا, تو وہاں میں ایک صاحب بڑے غور سے دیکھ رہا کہ یہ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, تو کیا معاملہ ہے. پھر وہ میرے قریب آئے, بولے آپ سلیم امروی صاحب, آپ کل جو مشاعرہ پڑھ رہے تھے وہ آپ کی وہ جو غزل تھی, محبت ہی نہیں کی جب کسی سے تو پھر کاہے کا شکوہ زندگی سے. ارے مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ رمیش نام بتایا انہوں نے اپنا, اور بتایا کہ میرا آگرہ سے تعلق ہے, اور میرے پتا جی بھی آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بہت پسند کیا. تو یہ جو سلسلہ ہے نا, یہ بہت بڑا اچھا لگا ان سے بھی مل کر. اور ظاہر سی بات ہے, جو مشاعرے کا جو میں نے اس کا رد عمل بتا دیا کہ اس انداز سے سلیم صاحب, سننے والے آپ کی ہیں. ایک جی غزل تھی, کیونکہ ہمارا وقت بہت جلد ختم ہو رہا ہے, جی آپ جی کی جی جی جب سے مہربانی ہے وہ ذرا جی سنا دیں ہمارے ناظرین کو. وہ بھی اصل میں ہمارے ابتدائی دور کی غزل ہے. ہاسٹل میں رہتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہم نے وقت گزارا, اور یہ غزلیں جو ہیں ابتدائی دور کی, یہ ایک اپنے حوالے سے ایک الگ ہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب جیسے وہ آپ 3 نے, شعر سنائیے اس کے ذرا. وہ مجھے دیکھتے ہیں, اگر یہ حافظہ میرا بڑا کمزور ہو گیا ہے, میں لیکن اگر حافظے کی بیاض کھلتی ہے اور کچھ یاد آتے ہیں. مطلب تو یاد آ رہا ہے کہ وہ عرض کیا ہے کہ آپ کی جب سے مہربانی ہے, آپ کی جب سے مہربانی ہے, دل کے ہر زخم پر جوانی ہے. آپ کی جب سے مہربانی ہے, دل کے ہر زخم پر جوانی ہے, دل کے ہر زخم پر جوانی ہے. اب یہ کچھ اشعار میرے اور ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہیں. کوئی آپ ایک اپنی معذرت, آخری غزل, اپنی پسندیدہ ایک غزل کے 3-4 شعر سنا دیں, 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں ہمارے پاس. اچھا چلیں, میں آپ کا حکم ہے تو بہرحال میں پوری غزل بھی سنائے دیتا ہوں. غزل پوری تو نہیں, بہرحال جو 2 منٹ ہے اس میں 3-4 شعر اگر ہو جائے. مطلب سماعت فرمائیں. لاکھ کڑوا ہو یہ حقیقت ہے, لاکھ کڑوا ہو, لاکھ کڑوا ہو یہ حقیقت ہے, سچ بہر حال خوبصورت ہے, سچ بہر حال خوبصورت ہے. آزمائش انہی کی کیوں آخر,
आजमाइश उन्हीं की क्यों आखिर जिन दिलों पर तेरी हुकूमत है, वाह 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 जिन दिलों पर तेरी हुकूमत है, यक बयक मेहरबानियां कैसी, यक बायक मेहरबानियां कैसी, क्या उन्हें अब मेरी जरूरत है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। क्या उन्हें अब मेरी जरूरत है, क्या उन्हें अब मेरी जरूरत है। बाकी अशार छोड़ते हुए मक्ता देख लें कि आईना देखते नहीं हैं वो, आईना देखते नहीं हैं वो, आईन माफ कीजिएगा मख्ता है, आईना देखते नहीं हो सलीम, आईना देखते नहीं हो सलीम, और तुम्हें सबसे ही शिकायत है, और सबसे तुम्हें शिकायत है, और सब बहुत शुक्रिया। मैं चैनल की तरफ से सलीम साहब, मैं चैनल की तरफ से और तमाम नाजरीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खुद चैनल पे बिजी रहते हैं, अपने चैनल पे, और बहुत ही आप कल भी मैंने आपको फोन किया था तो बहुत बिजी थे आप। मैं तमाम अपने नाजरीन और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम आपको बुलाएंगे तो आप हमें वक्त देंगे। अरे नहीं, आपका भी बहुत बहुत तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद। ओके, खुदा हाफिज।